بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. اور اگلی آیت نمبر 117 اسی سے مربوط ہے. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بے شک اے رسول آپ کا رب سب سے بہتر جانتا ہے اس کے راستے سے کون بھٹکتا ہے. لہذا جب آپ کو رب نے بتا دیا یہ بات ہے تو ساری دنیا دوسری طرف چلی جائے، آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو رب نے کہا. اور یہ رسول اللہ سے اگرچہ خطاب ہے سب کے لیے کہ اگر حکم خدا پتہ چل گیا پھر ساری دنیا جدھر مرضی منہ اٹھا رہی ہے، اگر مومن ہے تو ڈٹا رہے گا، اور اگر مومن نہیں ہے یعنی اس کا دوسری طرف چلے جانا اللہ کی بات کو چھوڑ کر، یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہ اللہ کو عالم نہیں سمجھتا انسانوں کے مسائل کے بارے میں، یہ اللہ کو اپنا بڑا اپنا سب کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ مثلا اللہ کا حکم یہ ہے پھر بھی کہتا نہیں یار سارے ادھر جا رہے ہیں ہم بھی ادھر چلیں. اس طرح گزارا نہیں ہوتا. یہی بات بتا رہی ہے کہ اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں، گزارا نہیں چلتا. 10 سال تیرا گزارا نہیں چلتا تو اربوں سال تیرا گزارا کیسے چلے گا خدا کی نافرمانی کر. اس کا گویا یقین ہی نہیں ہے. ورنہ جس کو اپنے چند سالوں سے اتنا پیار ہے کہ میں خراب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ اتنے اپنے لاکھوں سال کیسے خراب کر لے گا، کروڑوں سال کیسے خراب کر لے گا. بس ادھر بھی ایمان نہیں ہے. ایمان کا نقص انسان کو اللہ کی مرضی کے خلاف چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے. بے شک آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ وہ ہدایت اور گمراہی کے معیار سیٹ کرنے والا اللہ ہے، تو وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون ہے. لہذا آپ اکثریت کے پیچھے نہ چلنا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہاں پر ایک روایت ہے، فرمان ہے معروف مولا علی علیہ السلام کا کہ مولا فرماتے ہیں الحق لا يعرف بالرجال، حق جو ہے وہ نہیں پہچانا جاتا لوگوں سے، یعنی شخصیت معیار حق بن جائے، ٹھیک ہے، یہ نہیں. اس شخصیت کا انتخاب تم نے کس بیس پر کیا اس کو دیکھو پہلے، نہ کہ تمہیں ایک شخصیت نے بڑا اٹریکٹ کیا تمہیں بس آج کے بعد جو یہ کہیں گے ان کے پیچھے چلیں گے. مولا فرما رہے الحق لا يعرف بالرجال، حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا. اعرف الحق، حق کو پہچان. تعرف اہلہ، تو اہل حق کو تو خود ہی پہچان لے. یعنی حق کو پہچاننے کے لیے زور لگا اور پھر دیکھ اہل حق کون لوگ ہیں، نہ کہ کسی بندے کو معیار بنا لے اور کہے کہ میں نے پیچھے چلنا. یہ فارمولہ ہے بہترین، اور یہ ریلیٹڈ ہے اسی بات سے کہ اکثر یوں جا رہے ہیں تو پھر میں بھی جاؤں، میں نے تو بچپن سے یوں ہی دیکھا ہوتے ہوئے. یہ سب دلیل ہے ہی نہیں. آیت نمبر 118. اب یہاں آیت نمبر 118 اور اس کے بعد والی چند آیات کا موضوع جو ہے وہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مشرکین جو تھے، کفار جو تھے، وہ حیوانوں کو ذبح کرتے وقت اپنے خداؤں کے نام لیتے تھے. ان کے نام لے کر پھر ان کے گوشت بانٹتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے خدا. اللہ کا بھی حصہ رکھتے تھے بیچ میں، اور آگے آج تو نہیں لیکن آنے والے دنوں میں آ جائے گا. کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ اور یہ ہمارے دوسرے خداؤں کا، شریکوں کا حصہ. تو اگر اب ان کے شریکوں کا حصہ کوئی خراب ہو جاتا تو اسے پورا کر دیتے تھے، لیکن اللہ سے پیار نہیں تھا ان کو. اللہ کا کچھ ہو جاتا تو کہتے تھے کوئی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو شریک بنائے ہوئے تھے ادھر کوئی کمی ہوتی تو اس کو پورا کرتے تھے.
یہ مشرک کو گویا کہ شیطان کا عادیہ ہوتا ہے کہ اس کو جس کو اس نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے وہ اللہ سے بڑا ہو جائے. یاد رکھیے کوئی بھی ہستی اگر اللہ سے بڑی ہے ہمارے دل میں تو ہمارے دل میں شرک کے جراثیم. اگر اللہ سے بڑے ہیں رسول اللہ سے اہم ہے رسول اللہ ہمارے دل میں، مولا علی ہمارے دل میں اللہ سے اہم ہے، یہ شرک کے جراثیم. بالکل صاف کلیئر بات ہے. اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے اسباب دیکھنے چاہیے. تو ان آیات میں اس بات پر تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم نے وہ کھانا ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، دوسرے کو نہیں کھانا. اب جب مسلمانوں نے اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ کھانا شروع کے، باقی نہیں کھاتے تھے، مردار نہیں کھاتے تھے. تو اب یہ جو پیچھے کہا نا شیطان ایک دوسرے کو وہی کرتے تاکہ تم سے جھگڑے کرے اور گڑبڑ کرے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ذرا مسلمانوں کی حالت دیکھو بھائی، جس کو یہ خود مارتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں، جسے اللہ مارتا ہے اسے نہیں کھاتے، حالانکہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے. تو یہ جو مردار ہے اسے کس نے مارا؟ اللہ نے. تو جس کو اللہ خود مار رہا ہے وہ نہیں کھا رہے، اور جس کو تم مار رہے ہو اس کو کھا رہے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ اب لوگ بیچارے جو سادے ہوتے ہیں وہ پزل ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، تو اللہ نے مارا ہے، تو اللہ جس کو مارے وہ حرام ہو جاتا ہے، اور ہم جس کو مارے اللہ کا نام لے کے وہ حلال ہو جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو وہ شیطانیہ تھی وہ ڈالی جا رہی تھی، شکوک و شبہات، تو یہ آیات پھر نازل ہوئی 118 سے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. بس اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. صدق اللہ العلی العظیم.